میرے صحابہ کے معاملات میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، لا تتخذوا من بعدی غرضا، اور میری وفات کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف تنقید نہ بناؤ، غرضہ نشانہ نہ بناؤ، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات نہ کہو، ان کو اپنی موضوع، اپنی گفتگو کا موضوع نہ بناؤ، ان کے اوپر تنقید نہ کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد انہیں اپنی تنقید کا ہدف نہ بناؤ، اپنی گفتگو کا وہ گفتگو جو نازیبہ ہے، نازیبہ گفتگو کا مرکز اور موضوع نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، وہ شخص جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحیح ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے، ہر حکم کو مانا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، فرمایا فمن احبہم، جس کے دل میں صحابہ سے محبت ہے، پھر اس سے خوشخبری ہے فبحبی احبہم، کہ اس کے دل میں میری بھی محبت ہے، میری محبت ہے، اسی لیے صحابہ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم، اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے کینہ رکھتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، فببغضی ابغضہم، پھر وہ میرے بغض کی وجہ سے، میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت کا معیار بتایا ہے۔ فرمایا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو صحابہ سے نفرت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو صحابہ سے نہیں ہے، وہ در حقیقت مجھ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، اور اسی نے اسے مجبور کیا کہ وہ صحابہ کا بھی بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت ہم سب نے متفقہ علماء اہل سنت، اس اسلام، دین اسلام کے علماء کا متفقہ مذہب اور مسلک یہ ہے کہ صحابہ سے محبت رکھنا اور صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، اور صحابہ کے معاملات میں کسی معاملے میں انہیں ہدف تنقید بنانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح زنا گناہ ہے، جس طرح سود کھانا گناہ ہے، جس طرح قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، پھر تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ بھائی وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور میں اور آپ یا کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، بھائی قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، اور میں اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے، بھائی قرآن سے صراحتاً انکار ہے۔ اسی لیے اس امت نے ہمیشہ جس بات کو معیار حق بنایا ہے اور جس بات پر پیروی کی ہے اور جس پر اس امت کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد طبقہ انسانیت میں، انسانوں میں جو سب سے گروپ سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔
کوئی ولی کیا، دنیا کے سارے ولی، دنیا کے سارے اللہ والے، دنیا کے سارے نیکوکار اگر جمع بھی کر دیے جائیں ایک صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اسے وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے، اللہ نے اسے اس دور میں پیدا کیا ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے محبوب کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی زندگی میں وہ اعمال اختیار کیے۔ اس سے زیادہ فضیلت کون اور کیسے لے سکتا ہے؟